سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر تکلیف سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ اسے اپنے سب سے پیارے محبوب کو کیوں عطا کرتا؟ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ مجھے کوئی اور ثبوت درکار نہیں ہے، صرف میرے انگوٹھے کی تخلیق ہی خدا کے وجود کی گواہی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ 3 چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ جو انسان اپنے دشمن کی منافقت کو معاف نہیں کر سکتا، اس نے ابھی تک محبت کا حقیقی ذائقہ نہیں چکھا۔ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہیں، جتنا زیادہ پیو گے اتنی پیاس بڑھے گی۔ زندگی ایک بہت مختصر ہے، اسے بوریت میں ضائع کرنا حماقت ہے، اسی لیے ہر حال میں خوش رہیں اور مسکراتے رہیں۔ بے پرواہ ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ سب اسے اچھا سمجھیں تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جس نے اپنے دن کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ چہرہ زبان سے زیادہ اظہار کرتا ہے۔ کوئی بھی اس چیز کی خواہش نہیں کرتا جو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ خود کو عزت دیں، باقی سب کچھ خود بخود ٹھیک ہوگا۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھیں، اس سے گھر میں برکت بھی آئے گی اور اللہ بھی خوب راضی ہوگا۔ سچائی ایسی دعا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ آپ اگر تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں، اور اگر آسانی میں سے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ ایک عقل مند عورت کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہوتی ہے۔ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی محبت کا احساس ملے تو وہ اس لمحے میں قید ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو ہی نہ کھو دو۔ لوگوں پر 3 احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ جتنا جانتے جائیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے اس کو اللہ فقر و تنگ دستی کے حوالے کر دیتا ہے۔
اگر گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے تو آپ امیر ترین انسان ہیں۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ جس کی بیوی ہر دعوت پر جاتی ہے اور جس کا گورا ہر جگہ سے پانی پیتا ہے، نہ تو اس کے پاس اچھی بیوی ہے اور نہ ہی اچھا گورا۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے برا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ میری زندگی کی نیک کمائی درود شریف ہے۔ نکاح سے پہلے بچوں کی مرضی ضرور پوچھا کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، زمانہ جاہلیت کے کافر نہیں۔ تنہائی کچھ لوگوں کو برباد کر دیتی ہے اور کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہر مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورت لوہا، تو وہ شخص کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے بھاگے؟ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے لوگوں کو تلاش کرو۔